بہت ہی دلچسپ بات جو میں آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں ایک باپ جو خود کو اپنی اولاد کے لیے صرف کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، اس کی اپنی اولاد کو بناتے بناتے کمر جھک جاتی ہے۔ باپ اپنی اولاد کو بہترین سے بہترین کھانے کھلاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس احسان کو اولاد بھول جاتی ہے۔ باپ اپنی اولاد کو بہترین سے بہترین پہنانا چاہتا ہے کہ کہیں رشتہ داری میں، ریلیشن شپ میں، آس پڑوس میں کہیں میری ریپوٹیشن ڈاؤن نہ ہو جائے۔ جب عید آتی ہے تو مارکیٹنگ کرتے کرتے، شاپنگ کرتے کرتے ہفتوں نکل جاتے ہیں، بہترین سے بہترین کپڑے اپنے بچوں کو پہناتا ہے۔ باپ اپنے بچوں کے لیے بہترین عالیشان مکان بناتا ہے۔ ان تمام باتوں کو جیسے کہا بھی جاتا ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان یہ انسان کی ضروریات ہیں، ان تمام احسانات کو بچہ وقت آنے پر بھول جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا احسان بچے پہ کرنا چاہتے ہیں جو واقعی وہ احسان ہے اور آپ پر فرض عین بھی ہے اور اس کو بچہ کبھی بھلا بھی نہیں پائے گا، وہ احسان ہے علم، وہ احسان ہے شکشا، وہ احسان ہے ایجوکیشن۔ بچے کو آپ قابل کر دیجئے، پڑھا دیجئے، اس پر آپ خرچ کر دیجئے۔ اگر آپ نے بچے پر خرچ کیا اور اس خرچ سے اس سے ایجوکیشن دلا دی تو تمام احسانات تو بچہ بھول سکتا ہے، لیکن ایجوکیشن آپ سو بھلا نہیں پائے گا۔ اور ایجوکیشن سے وہ ایک اچھا انسان، اچھا ناگرک اور اچھا دیش بھکت بنے گا، اور اسی ایجوکیشن کی وجہ سے وہ زندگی بھر، جب تک آپ دنیا کے پردے پر ہیں تب تک آپ کی عزت و آبرو برقرار رہے گی۔ علم ایک ایسی ایجوکیشن، ایک ایسی دولت ہے، ایسا عظیم سرمایہ ہے کہ یہ انسان کو انسان بناتا ہے، اور انسان کی ریپوٹیشن، عزت، سربلندی، شہرت، عظمت، سلطنت، سب کچھ علم کی بیس پر، علم کی بنیاد پر ملتا ہے۔ علم ایک ایسا فاؤنڈیشن، ایک ایسا بیس ہے کہ جس پائیدان پر کھڑے ہو کر انسان بلند اور بالا ہو جاتا ہے، پوری دنیا اس کی مرید ہو جاتی ہے۔ ایک بچہ بہت ہی کالا، ماں اس کو صابن رگڑ کر نہلاتی ہے، صابن بھی قسم کھا لیتا ہے کہ تو چاہے مجھے کتنا ہی رگڑ، چاہے میں خود کالا ہو جاؤں، لیکن اس کالے کلوٹے کو گورا نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ علم حاصل کر لے، اگر وہ ایجوکیٹڈ ہو جائے، اگر وہ شکشا پراپت کر لے تو دنیا اس کی غلام بن جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اے پی جے عبد الکلام، آپ نے ان کی صورت و شکل دیکھی ہے، لیکن ان کے علم کا یہ عالم تھا، ان کی ایجوکیشن کا یہ عالم تھا کہ آسمان کی بلندیوں پر وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ وہ دیش کے لیے انہوں نے میزائل بنایا، اور دیش کے ایک غریب پریوار میں وہ پیدا ہوئے، لیکن پوری دنیا میں اپنا پرچم لہرا گئے۔ ایجوکیشن، شکشا وہ دولت ہے جو چرائی نہیں جا سکتی، بلکہ جتنا اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے، جتنا اس کو بانٹا جائے، جس کو اس کو تقسیم کیا جائے، اتنی ہی وہ بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس اصلی حقیقت سے بے بہرا ہیں، اس اصلی حقیقت سے بہت دور ہیں۔ اپنے بچوں کو روز ہم اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، جیسے ہی وہ شن بلوغت پر نہیں پہنچتا، جوانی پوری طرح سے نہیں آتی، اور اس کو جو ہے مزدوری کی آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ مزدوری ایک ایسا عذاب ہے، ایسی مزدوری ایک ایسا رب وحدہ لا شریک کی لعنت ہے کہ مزدوری کرنے والا جب مزدوری کرتا ہے تو اس کو پیسہ ملتا ہے، اور جس دن وہ اپنی سسرال چلا جائے، شاپنگ چلا جائے، پکنک چلا جائے، کسی گھومنے کے لیے چلا جائے، یا خدا نہ کرے بیمار ہو جائے، تو اس کی جو آمد کا سلسلہ تھا وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے۔ الٹا جو اس نے کمایا تھا اس کو خرچ کرنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ دوسروں سے ادھار لے کر بھی کھاتا ہے۔ جب تک وہ اس کے ہاتھ پیر چلتے ہیں، جب تک وہ ڈیوٹی پر جاتا ہے، تب تک اس کو پیسہ ملتا ہے۔ جب وہ ڈیوٹی پر نہیں جاتا، اس کا پیسہ آنا بند ہو جاتا ہے، الٹا وہ جو کماتا ہے وہ کھا لیتا ہے۔ لیکن ایجوکیشن ان تمام برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ ایجوکیشن اگر آپ کے مائنڈ میں آ جاتی ہے، ایجوکیٹڈ اگر آپ ہو جاتے ہیں، تو یا تو آپ بہت اچھے بزنس مین بن جاتے ہیں یا پھر سروس مین بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کا بہترین سے بہترین بزنس ہے تو آپ چھٹیوں پر چھٹی منانے کہیں بھی جا سکتے ہیں، اپنے ریلیشن شپ میں جا سکتے ہیں۔ آپ کی طبیعت خراب بھی ہو جائے تو آپ کا جو آمد کا سلسلہ ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے۔
ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ کی کہیں بہترین سروس لگ جاتی ہے، کہیں جاب لگ جاتی ہے، تو آپ چاہیں کہیں بھی جائیں، اس جاب کے لیے بھتہ وغیرہ وغیرہ سب چیزیں گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے، اور آپ کی جو سیلری ہے وہ کنٹینیو آپ کے اکاؤنٹ میں کمپلیٹ بنی رہتی ہے۔ لیکن ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو مزدور بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن سے دور لے جا رہے ہیں، اور ان کی فیوچر سے، ان کی زندگی سے ہم کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ہم آنے والے وقت میں مزدوری بھی مل جائے، چونکہ آپ جانتے ہیں دن پرتی دن دنیا دیش ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، امپروو ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں ہزار مزدور کام کرتے تھے، وہاں پر ایک مشین کام کر رہی ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کس گڈھے میں، کس آفت کی طرف گامزن ہیں۔ بچوں کو ہم شکشا سے دور رکھ رہے ہیں۔ عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے رہا ہے۔ لعنت ہے اس شخص پر جس کے پاس سمپتی ہے، جس کے پاس زمینات ہے، جس کے پاس دولت کے انبار ہیں، اور اس کے بچے کامیاب نہ ہو پائیں۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے مزدوری کر کے، پسینے بہا کر، گھاسیں کھود کر، اپنا تن من دھن سب کچھ فدا کر کے اپنے بچوں کو کامیاب بنایا۔ ان کے دن کی دنیا بدل جاتی ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ صرف کامیابی دو بیس پر، دو بنیادوں پر آدھارت ہے، ایک محنت اور دوسرا وقت کا صحیح استعمال۔ وقت کا صحیح استعمال اور جد و جہد، محنت، اسٹرگل، یہ دو بیس ایسے ہیں جو انسان کو اس کے گول، اس کے مقصد اور اس کے جو تمنا، آرزو، خواہشات ہے، اس کو اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں۔ کامیابی اسی قدم چومتی ہے جو اپنے آنے والے فیوچر پر دھیان رکھتے ہیں۔ جو آنے والا فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن ایجوکیشن کا دامن جس نے بھی مضبوطی سے پکڑا، ساری دنیا پر وہی حکومت کرتے ہیں۔ مزید پنے میں آپ سے یہ ریکویسٹ یا انورودھ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ کھلائیں، ان کے لیے اچھے گھر بنائیں، اچھے کپڑے بنائیں۔ میں نہ کہتا کہ ان کے لیے کپڑے نہ بنائیں، لیکن اس طرف آپ دھیان کم دیں، مختصر خرچ کریں۔ سب سے زیادہ خرچ اگر آپ کو کرنا ہے تو بچوں کی ایجوکیشن پر، بچوں کی پڑھائی پر کریں، تبھی آپ کی دنیا و آخرت سنبھل سکتی ہے۔